نماز کو دین کا ستون کہا گیا ہے، یعنی اگر یہ ستون کمزور پڑ جائے یا گر جائے تو ایک انسان کے اندر دین کا وجود ہی نہیں رہتا اور وہ ان لوگوں کی صف میں شامل ہو جاتا ہے جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نماز جان بوجھ کر ترک کر دی تو گویا اس نے کفر کیا۔ نماز معراج کی رات اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے عظیم اور خوبصورت تحفہ تھا جس کے بغیر ایک مسلمان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں، لیکن ایسے بھی لوگ ہیں جو نماز میں سستی کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے ان کی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں۔ تو ایسی صورت میں جب قبر میں پہلا سوال نماز کے بارے میں ہی ہوگا تو جس انسان کی نمازیں پوری نہ ہوئی تو سوچے اس کا کیا حال ہوگا۔ اب جن لوگوں کی نمازیں قضا ہو گئی ہیں اور ان کو احساس ہو گیا کہ میں نے بہت ساری نمازیں قضا کی ہیں تو اب میں کیا کروں؟ کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ جس کی وجہ سے میں اپنے پچھلے تمام فرض نمازوں کی قضا کو واپس حاصل کر سکوں؟ بعض لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ رمضان کے آخری جمعے کو ایک دن کی 5 نمازیں وتر کے ساتھ پڑھ لیں تو ساری عمر کی قضا نمازیں ادا ہو جائیں گی۔ اب اس بات میں کتنی حقیقت ہے اور کیا واقعی ایسا کوئی طریقہ ہے جس سے ایک انسان کی تمام عمر کی قضا نمازوں کا کفارہ ادا کیا جا سکتا ہے؟ کئی لوگ شارٹ کٹ سے کام لیتے ہیں۔ آپ نے شارٹ کٹ کا لفظ نہ صرف سنا ہوگا بلکہ بارہا اس کا مشاہدہ بھی کیا ہوگا۔ شارٹ کٹ اگر علم و عقل اور دین کی خلاف ورزی سے بچتے ہوئے اپنایا جائے تو مفید ہے، ورنہ اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ جیسے پڑھائی چور شارٹ کٹ کے ذریعے جعلی ڈگری لے کر اپنے ساتھ ملک و قوم کا بھی بیڑا غرق کرتا ہے، اور یو ٹرن کی بجائے شارٹ کٹ کے سہارے اپنی موٹر سائیکل فٹ پاتھ کے اوپر سے پار کرنے والا اپنے ساتھ دوسروں کی زندگی بھی داؤ پر لگا دیتا ہے۔ دور حاضر میں اکثر مسلمان دین میں بھی شارٹ کٹ ڈھونڈتے رہتے ہیں اور بہت سے دینی معاملات کو مختصر وقت میں انجام دینا چاہتے ہیں، جیسے 3 بار سورہ اخلاص پڑھی اور مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے ایک قرآن پاک لکھوا دیا، اور لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ موصوف نے اول تا آخر مکمل قرآن پاک پڑھا ہے، حالانکہ حدیث شریف میں تو یہ اہمیت بتانے کے لیے تھی کہ جب 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت پر اتنا ثواب ہے تو غور کرو کہ پورا قرآن کریم پڑھنے پر کتنا ثواب ہوگا۔ اسی طرح ماہ رمضان شریف میں عبادت سے جی چرانے والے مرد وہ مسجد تلاش کرتے نظر آئیں گے جہاں 20 منٹ والی تراویح ہوتی ہیں۔ بالکل یہی حال قضائے عمری کا بھی ہے کہ بعض نادان ماہ رمضان کے آخری جمعے یعنی جمعۃ الوداع کو مخصوص طریقے پر نماز پڑھ کر سمجھتے ہیں کہ ہم سے قضائے عمری کا بوجھ اتر گیا۔ یہ ایک خود ساختہ دینی شارٹ کٹ ہے، مگر یہ سمجھنا کہ اس کے بعد قضائے عمری پڑھنے کی کوئی حاجت نہیں، جو سراسر جہالت اور احکام شریعت سے روگردانی ہے، جبکہ علماء کرام اور محدثین نے اس عمل کو جہالت، واضح گمراہی، سخت ممنوع، بدترین بدعت اور نہ جانے کیا کیا کہا ہے۔ البتہ بعض علماء نے جمعۃ الوداع میں نوافل کا ایک طریقہ لکھا ہے، مگر وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ ان نوافل کی برکت سے صرف قضا کا گناہ معاف ہونے کی امید ہے، اور ایسا ہرگز نہیں کہ اس سے قضا نمازیں معاف ہو جائیں گی، کیونکہ قضا نمازیں صرف اور صرف پڑھنے سے ہی ادا ہوتی ہیں۔ جیسا کہ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں، جمعۃ الوداع میں قضائے عمری پڑھے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جمعۃ الوداع کے دن ظہر و عصر کے درمیان 12 رکعت نفل 2 رکعت کی نیت سے پڑھے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 بار آیت الکرسی اور 3 بار سورہ اخلاص اور 1 بار سورہ فلق اور 1 بار سورہ الناس پڑھے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جس قدر نمازیں اس نے قضا کر کے پڑھی ہوں گی تو ان کے قضا کرنے کا گناہ معاف ہو جائے گا، لیکن یہ نہیں کہ قضا نمازیں اس سے معاف ہو جائیں گی، بلکہ وہ تو پڑھنے سے ہی ادا ہوں گی۔ اب سوال یہ ہے کہ جن لوگوں کی نمازیں ضائع ہو گئیں تو وہ ان نمازوں کا کفارہ کیسے ادا کر سکتا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص نماز بھول گیا تو جب اسے یاد آئے ادا کر لے، اس کا کفارہ سوائے اس کی ادائیگی کے سوا کچھ نہیں۔
یہ حدیث شریف اس بات کی واضح دلیل ہے کہ قضا نمازیں کسی شارٹ کٹ سے ادا نہیں ہوں گی، بلکہ انہیں پڑھنا ہی ہوگا۔ مقررہ اوقات میں نہ پڑھی جانے والی نماز وقت گزرنے کے بعد پڑھی جانے والی نماز قضا کہلاتی ہے۔ اگر کسی شخص کی بہت نمازیں قضا ہو چکی ہیں جن کے بارے میں اسے علم نہ ہو کہ کس وقت کی نمازیں زیادہ قضا ہوئیں اور کس وقت کی کم، تو اسے چاہیے کہ مکروہہ اوقات کے علاوہ بقیہ اوقات میں ان نمازوں کو ادا کرے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ نوافل و سنت کی بجائے صرف فرض اور واجب رکعتیں ادا کریں۔ اسی کو قضائے عمری کہتے ہیں، اور جو طریقہ قضائے عمری کا رمضان کے آخری جمعے کو پڑھنے کا لوگوں نے نکالا تو یہ سراسر من گڑت اور جھوٹ ہے۔ اگر کسی انسان کی بہت ساری نمازیں قضا ہو گئی ہوں تو اس کو چاہیے کہ وہ اس طرح توبہ کریں جیسے ایک انسان کفر سے توبہ کرتا ہے اور ایک نئی زندگی اور شروعات سے اسلام میں پاک صاف داخل ہو جاتا ہے، اور اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور توبہ کرنے کے بعد وہ عہد کرے کہ آئندہ کبھی نماز قضا نہیں کرے گا، اور جو نمازیں اس سے قضا ہو چکی ہوں تو ان کو ہر روز ترتیب سے قضا کی نیت سے پڑھتا رہے گا، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کی رحیم ذات اس کے توبہ کا یہ عمل قبول فرمائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت پر فرض کی گئی ہے۔ اگر شدید بیماری یا کسی اور مجبوری کی وجہ سے نماز رہ جائے تو جو ہی موقع ملے اس نماز کو فوراً ادا کریں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت فرمایا گیا، ایسے شخص کے بارے میں جو کہ نماز سے سو جاتا ہے یا اس کی جانب سے وہ شخص غفلت میں پڑ جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا کفارہ یہی ہے کہ جس وقت بھی اس کو یاد آئے تو وہ نماز پڑھ لے۔ اگر کئی مہینوں یا سالوں کی نمازیں قضا ہو گئی ہیں تو ان کی ادائیگی بھی ضروری ہے۔ قضائے عمری کا سہل طریقہ یہی ہے کہ جتنے مہینوں یا سالوں کی نمازیں رہ گئی ہیں اس کا اندازہ کر لیا جائے اور اندازے میں زیادہ کو اختیار کیا جائے۔ مثلا اگر شبہ ہو کہ 90 دن کی نمازیں قضا ہیں یا 80 دن کی، تو 90 دن کو مانا جائے۔ اس کے بعد نمازوں کا اندازہ کر لیا جائے، مثلا 90 نماز فجر کی، 90 ظہر کی، 90 عصر کی، 90 مغرب کی، 90 عشاء کی اور وتر کی 90، تو ان سب کو اسی حساب سے کاغذ وغیرہ پر نوٹ کر لیا جائے، اور ہر وقت کے ساتھ اس وقت کی قضا نماز جتنی پڑھنی ہو پڑھ لی جائے، اور نماز ادا کرتے وقت یہ نیت کی جائے کہ ظہر یا فجر کی مثلا پہلی یا آخری چھوٹی ہوئی نماز پڑھ رہا ہو، اور آخر میں جتنی نمازیں پڑھ لی جائیں اپنے پاس موجودہ نوٹ کردہ تعداد پر نشان لگا دیا جائے تاکہ بقیہ نمازوں کے حساب میں مشکل نہ ہو۔ یا اگر عام طور پر تو نماز کی عادت تھی لیکن کبھی کبھار فجر یا کوئی اور نماز اکثر رہ جاتی تھی، تو ان نمازوں کا ایک اندازہ لگا کر رکھ لیں اور پھر ان کو ادا کر لیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق و سچ کو سمجھنے اور اسے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین میں ایسے شارٹ کٹ سے ہماری حفاظت فرمائے جو ہمیں جنت و رحمت کی بجائے جہنم کا راستہ دکھائے۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔